أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود جگہ جگہ ذکر کثیر کی طرف متوجہ فرمایا ہے، خود قرآن پاک بزرگوں کے ارشاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری توضیح فرمائی ذکر کی فضیلت میں۔ فرماتے ہیں یہ مولانا شاہ ضیاء اللہ کشمیری ہیں، جو سلسلے نقش بندیہ کے بہت اہم بزرگ ہیں، ان کے بہت سے ملفوظات ہمیں نقل بھی دیا ہے، تو ہمیں اب شروع کر دیا ہے تو شروع کر دیں، پھر ان کا ذکر فرماتے ہیں ذکر کی فضیلت۔ اے عزیز، حضرت رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل اور اللہ کی طرف پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ چنانچہ ہر ایک طبقے کے مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طالب کو ابتدا میں ذکر کے سوا اور کسی کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ اللہ کا یاد رکھو کہ عمر کی متاع کو بیہودہ کاموں میں لگا دینا اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا ہوش مندوں کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ عمر کی متاع کو، پونجی کو بیہودہ کاموں میں لگا دینا اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا ہوش مندوں کا کام نہیں ہے، اور بے قیمت اور لاسانی موتی کو ہاتھ سے دے کر کوڑیوں کو اٹھانا نہ تو ہوش مندوں کا کام ہے نہ عقل مندوں کا طریقہ ہے۔ خواجہ محمد معصوم نے بھی لکھا ہے کہ جواہر پاروں کو دے کر کوڑیوں کو تم جمع کر رہے ہو، کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ اپنے اوقات ذکر اللہ سے فارغ کر کے کوڑیوں کی جمع میں کوئی لگ جائے تو اس کو بیوقوف کہا ہی جائے گا۔ بہت انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، یہ بہت اچھا ہے۔ یاد رکھو کہ عمر کی متاع کو بیہودہ کاموں میں لگا دینا اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا ہوش مندوں کا کام نہیں ہے، اور بیش قیمت اور لاسانی موتی کو ہاتھ سے دے کر کوڑیوں کو اٹھانا نہ تو ہوش مندوں کا کام ہے نہ عقل مندوں کا طریقہ ہے۔ بڑے آدمی ہیں، ان کی بات بھی بڑی ہے، بہت بڑے تاجر ہیں، معمولی تاجر نہیں ہیں، بہت بڑے کشمیر کے ہیں، غالباً لکڑی کا کاروبار تھا۔ اسی میں اتنا ذکر کیا کہ ان کو مسلم یا مجسم نقشبندی کہا جاتا تھا، یعنی اگر مجسم نقشبندیت کو دیکھ رہا تو ان کو دیکھ لو، معلوم ہو کہ ایسے حال میں بھی اپنے کو محفوظ رکھا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ ہر ایک عقل مند کو لازم ہے کہ اپنے دل کے گھر کو جو بزرگ اور بلند اللہ تعالیٰ کی جائے نزول و ورود ہے پاک صاف رکھو۔ فارسی میں ترجمہ ہم نے کیا ہے، کیا ہے فارسی ترجمہ ہی ہے۔ ہر ایک عقل مند کو لازم ہے کہ اپنے دل کے گھر کو جو بزرگ اور بلند اور اللہ تعالیٰ کے جائے نزول وہ ورود ہے پاک صاف رکھو۔ اللہ اسی دل میں آتا ہے۔ ہمارے حضرت سناتے تھے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہا این ابغی، اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈا؟ فرمایا ان منکسرۃ القلوب،
جس کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں ہم کو ڈھونڈو. ذکر اللہ، محبت اللہ سے جو پر ہے. ہر ایک عقل مند کو لازم ہے کہ اپنے دل کے گھر کو جو بزرگ و بلند اللہ تعالیٰ کی جائے نزول و ورود ہے پاک و صاف رکھو. تاکہ وہ شہنشاہ بے مثل کا اس میں نزول ہو سکے. گھر میں آیا گندگی کوئی رہتا ہے ٹھیک سے نہیں ٹھیک، بڑی گندی جگہ ہے، فلاں ہوٹل میں چلو بہت صاف ستھرا رہتا ہے. کہتے ہی نہیں، یہ نہیں کہتے کھانا اچھا ملتا ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے بہت صاف ستھرا ہوٹل ہے. ہم نے نہیں سنا بہت چائے عمدہ ہوتی ہے، کوئی کہہ بھی دیتا ہے. زیادہ یہی کہتے ہیں کہ بہت صاف ستھرا ہوٹل میں چلو. اور جہاں گئے میز پر اگر مکھی اکی بیٹھی ہے باہر اڑ جاتے ہیں لوگ. صفائی، قلب کی صفائی. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب. اللہ کے کچھ برتن ہیں، آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہیں. وہ برتن کون ہے؟ قلوب. یہ قلب جو ہمارے ہیں اللہ کے برتن ہیں. جو اپنے برتن کو اتنا صاف رکھتے ہو، اپنے پیر کے برتن کو صاف رکھتے ہو، کرتے ہو نہیں؟ ماں باپ کے برتن کو صاف رکھتے ہو، اللہ کے برتن کو کیوں گندا رکھے ہوئے؟ مدائنوں میں مولانا میں نے یہ تقریر کیا تھا، سب مولانا عاقب صاحب پورے علماء بیٹھے ہوئے تھے مدائنوں میں، سب پورے علماء تھے. اس وقت میں بھی نیا تھا، وہ لوگ بھی شاید پہلی مرتبہ. ان برتنوں کی خبر لو. برتنوں کی اللہ ہم سب لوگوں کو ان برتنوں کو سب وہاں معلوم ہو جائے گا بچہ. یہاں تو سب جو چاہے کہے، جو چاہے کہے. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب الاوانی اصفاها واصلبها ورقها. بہترین برتن وہ ہیں جو صاف ستھرے ہوں، اپنے دین میں پختگی ہو، اور بھائیوں پر رقیق ہوں، بھائیوں سے محبت کرتے ہوں. یہ بہترین برتن کون ہے؟ جو اللہ کا ہے. اس برتن کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اس کو بھر دیے پھول سے اور پھل سے. نہیں، اس برتن میں اگر صفائی ہے، اے من الذنوب، گناہوں سے صفائی ہے. وہ اسلبہ، اس برتن میں پختگی مضبوط ہے، یہ نہیں سیدھا سیدھا ہے. اپنے بھائیوں کے حال میں رقت طلب ہے، رقت نرم ہے. ایسے قلوب کون ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے. بہرحال تاکہ وہ شہنشاہ بے مثل کا پاک رکھو آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے. یہ خیال رخ دلدار ہے دربابرا. یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا، اپنے دل کو پاک صاف رکھتے تھے. دل کو پاک آ سکے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں، وہاں سب ہے اس کو لکھ کے رہتا ہے، ذرا میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے. مجھ کو دیکھا کوئی اگر ایسا ہے، محمد احمد صاحب کا ہے کہ ایسا دل کوئی ہے جو جتنا پیدا ہوں، لیکن ہے یاد ایشور میں، تاکہ وہ شہنشاہ بے مثل کا اس میں نزول ہو، اور ہمیشہ کی دولت اور سعادت اس کا اپنا چہرہ دکھ رہا ہے. ہمیشہ کی دولت بے مثل اس کے نزول ہو، اور ہمیشہ کی دولت اور سعادت اس کو اپنا چہرہ دکھ رہا ہے. جب صاف ستھرا رہے گا تبھی آئے گا. گھر لگی، گھر میں وسعت ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے. گھر بھی بہت وسیع، ایک کوڑا زمین جنت کا بچہ، دنیا معافیہ سے بڑھ کے. سبحان اللہ. یہ حکیم نے لکھا ہے، سبحان اللہ. کیسی سود مند تجارت کی طرف توجہ دلائی ہے. تاجر تھے تو میں نے ویسی فائدہ بھی ویسی لکھا ہے. کیسی سود مند تجارت کی طرف توجہ دلائی ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور دل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو اپنے دلوں کو حقیقی دل بنانے کی توفیق رحمت فرمائے. اپنے دل
سب سے قیمتی چیز دل ہے، سب سے مہنگا علاج بھی دل کا ہوتا ہے. یہاں بھی نیس بیماری جو بیماری ہے دل. لیکن افضل و انصب یہی ہے کہ کسی کامل مرد ولی اللہ سے اس ذکر کی اجازت حاصل کرے کہ بہت جلد اس کا نتیجہ ظہور میں آتا ہے. بھائی پہلے بزرگان دین تھے ایسے، ان کی اجازت سے جب ذکر شروع کرتا ہے تو اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے. جو درخت باغبان لگاتا ہے اور اس کو پیوند کرتا ہے اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے تو اس درخت کا میوہ نہایت لطیف اور شیریں پیدا ہوتا ہے اور شہنشاہوں کی نگاہ کے قابل ہوتا ہے. جو درخت لگاتا ہے اس کی پرورش، اب بھی اس کو باغ کا درخت بہت محبوب سمجھا جاتا ہے. تو جہانگیر نے لگوایا اس کو، یہ جہانگیر بہت دور دور سے مٹی منگوایا. اب بھی اس کا کبھی لے آتا ہے نا، اس کا امرود، اس کا آم عجیب قسم کا ہے. دیکھیے ہم نہیں جانتے ہوں گے، یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں کا امرود اچھا ہے، کہاں کا آم اچھا ہے. ہم لوگ کوئی تاریخ جانتے ہیں، آباد میں تو کچھ نہیں جانتے. یہ بھی نہیں جانتے کہ سنگم پر ایسی زبردست مسجد تھی جس کو توڑوایا ہے انگریزوں نے. تب اس کے بعد مولانا لاجپور تشریف لے گئے، لیاقت علی شاہ تب لکھا. یہاں محتسب تھے، خسرو باغی میں محتسب تھے، کوتوال تھے، آخری سلطنت مغلیہ کے کوتوال. جب یہ مسجد جو پنڈو پارک جہاں ہے وہاں مسجد تھی، محراب تھا، جب وہاں بم سے مار کے اڑایا تب اس کو تشریف لے گئے. مہینوں کے بعد پہنچے گجرات، پتہ بھی نہیں وہاں ساری سے کہا پتہ بھی نہیں کسی کو. بابری مسجد کو جانتے، اس مسجد کو جانتے ہی. وہ بابری مسجد ہے، انہیں کے بیٹے اکبری مسجد یہ تھی. پورا احاطہ جی پر فوج ہے، نیچے تخانہ ہے، وہ نیچے سب فوج، کچھ پتہ نہیں. ہم لوگ وہیں بخاری شریف پڑھنے جاتے تھے، حضرت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہے سب. لیکن یہاں سے ہم لوگ جاتے تھے بخاری شریف لے کر کے، 3-4 میل ہے پیدل جاتے تھے بخاری شریف، وہیں پڑھاتے تھے، وہیں پھر چائے پیتے تھے ہم لوگ. حضرت بھی رہتے تھے. افضل و انصب یہی ہے کہ کسی کامل مرد ولی اللہ سے ذکر کی اجازت حاصل کرے تاکہ بہت جلد اس کا نتیجہ ظہور میں آئے. بس دیکھیے یہ جو کہنا ہے بہت عمدہ بات ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کوئی ذکر کسی باغبان کے ماتحتی میں ہوگا تو اس کے پھل اور قسم کے ہوں گے. یہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا ہم کو بھی کہ کیوں کہتے ہیں، بزرگ معلوم کر لو، اجازت لے لو، کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں. لیکن آج کتاب دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہی نہیں. تو کہتے ہیں بس سب ہو گیا، ہم کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب ویسے ہی لوگ کتاب دیکھتے ہی کتنی عمدہ بات معلوم، ہم کو بھی نہیں معلوم. مثلاً جو درخت باغبان لگاتا ہے اور اس کو پیوند کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. ابھی آیا ہمارا، میں کہا تمہارا سب درخت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہا ٹھیک ہے. سب ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں سامنے. میوہ لطیف، اچھا پرورش کرتا ہے، اس درخت کا میوہ نہایت لطیف اور شیریں پیدا ہوتا ہے اور شہنشاہوں کے نگاہ کے قابل ہو جاتا ہے. جو قلب سدھارا جاتا ہے کسی باغبان کے راستے تو اللہ تعالیٰ تک کا نظرگاہ بن جاتا ہے، تجلی گاہ بن جاتا ہے. لیکن وہ درخت جو خودرو ہوتا ہے اگرچہ پھل اس میں بھی لگتا ہے لیکن وہ پھل اس قدر مٹھاس اور لذیذ نہیں ہوتا ہے. زامبیا میں تھا ہمارا نقشبندی ہے نا، معذر بات تقریر اچھا بیٹھا ہوا اسی تقریر کرتا ہے. اتنی بات نہیں کیا ہم نے. یہ تو اچھا کتاب دیکھنے سے حاضر ہوتی ہے جب مطالعہ نہیں کرے گا. لیکن وہ پھل جس قدر مٹھاس اور لذیذ نہیں ہوتا. اسی طرح بزرگوں کی اجازت میں اثر اور تاثیر ہے. جب اس کی اجازت سے ہوگا تو اس کی پرورش نگہبانی میں ہوگا تو اللہ کو وہ پسند آئے گا. فرمایا جس شخص نے اللہ سے غیر حق کو درخواست کی وہ پست ہمت ہے. اللہ سے اللہ کو طلب کرو، اللہ سے
اللہ کے علاوہ کی طرف گئی ہے، پس ہمتی کی بات ہے، کم ہمتی کی بات ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے غیر حق کی درخواست کی وہ پس ہمت ہے۔ اگر تم میں کچھ ہمت ہے تو دونوں جہانوں سے اپنے دل کو پھیر کر ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور کلمہ طیبہ کے ذکر میں ہمتن اور ذکر میں اپنے تئیں مصروف ہو جاؤ اور متوجہ ہو جاؤ، اور کلمہ طیبہ کے ذکر میں اپنے تئیں مصروف ہو جائے۔ عاشقاں جان و دل نثار کنند برسر لا الہ الا اللہ، افضل و بہتر ذکر خدا، افضل و بہترین ذکر خدا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ افضل و بہترین خزانہ ذکر میں خزانہ کون ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ اللہ کے سچے عاشق ہیں وہ اپنے دل و جان کو لا الہ الا اللہ پر قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا افضل اور احسن خزانہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ آگے فرما رہے ہیں اصل علم وہ ہے جو عقل معاد کو بڑھائے۔ اصل دیکھیے، اب بتائیے، اب یہ فیصلہ یہ ہے قرآن حدیث کا، اصل علم وہ ہے جو عقل معاد آخرت کے علم کو بڑھائے، وہ علم ہے۔ باقی یہ سب معلومات ہے، یہ سب معلومات کا نتیجہ ہے، تجربات ہے، ایسا قطعی علم ہے ہی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ اس کو ہم لوگ اس کو اس میں ملا، اس کو اس میں ملا تو یہ رنگ تیار ہو جاتا ہے۔ رنگ چار ہی ہیں، میرا اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور وہ بھی چار اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، ان کا بنایا ہوا ہے، مخلوق کا، اسی کو ادھر ادھر ملا کر کے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ملائے تو یہ ہوگا، اس کو ملاتے یہ قوت آئے گی، اس میں بڑھاتے اتنا رنگ ہوتی، بس یہی اللہ کا علم اور ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ کوئی معبود، یہ علم ہے۔ فَاعْلَمْ، جان لو کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہ جاننا ہے، سب در ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوال، یہ جان لیا زندگی میں کامیاب۔ آج اسی کے جاننے سے دوری ہم لوگوں کو۔ فعالم، جانیے کہ کوئی معبود نہیں۔ لکھا ہے علامہ شعرانی نے کہ جتنے علوم دنیا ہیں وہ سب اسی کے اندر مندرج ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جتنے علوم سیاسی تجرباتی ہے سب اسی علم کے ہے، علم اللہ میں داخل ہے۔ کیا یہ جو سائنس وغیرہ کے علم اللہ کے علم سے الگ ہے؟ وہی علم دیتے ہیں، لیکن فرق تو رکھا ہی دونوں میں فرق ہے۔ دونوں ہمارے یہاں موجود، یہ علم بھی ہے، یہ علم بھی ہے، جس میں چاہو بڑھو۔ ہاں، اصل علم وہ ہے جو عقل معاد کو بڑھائے۔ اے عزیز، علم اصل وہی ہے کہ معاد کے عقل کو روشنی بخشے، اور معاد کے عقل وہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ معاد کا علم یہ آخرت کا یہ عقل وہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے اور آخرت کے کاموں خدا طلبی کے راستے میں مددگار ہو، وہ علم ہے۔ آخرت کے کاموں خدا طلبی کے راستے میں مددگار، اور طریقت کے سالکوں اور حقیقت کے راستے کے طالبوں کے لیے قال و حال کا سرمایہ اور پیرایا ہے۔ یعنی علم کی برکت سے عمل کے لباس سے آراستہ ہو جاؤ، علم کی برکت سے عمل کے لباس سے آراستہ ہو جاؤ، اور دنیا کے آلائشوں سے آلودہ نہ بنو۔ دنیا کی آلائش لے بھائی، اپنے سب وقتوں کو حق تعالیٰ سبحانہ کی عبادت، رضامندی اور حق جوئی میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت پر شفیق اور رحم دل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت پر شفیق اور رحم دل ہو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی کیا عیال ہے،
مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے خلقت پر یعنی مخلوق پر شفیق اور رحم دل ہو، اور لوگوں کو محض اللہ تعالیٰ کے واسطے دینی فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے لیے۔ سچا عالم نائب رسول ہے، ایسا سچا اور صاف دل عالم دونوں جہانوں کو فیض پہنچانے والا ہے، سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، پیغمبروں کا وارث ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے، اس کا فیض ایک جہان کو روشن اور روشنی دیتا ہے، اس کی ہدایت کے دنیا کو جہالت کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجے سے پہنچاتی ہے، اس کی ہدایت ایک دنیا کو جہالت کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجے سے پہنچاتی ہے، اس کے سر پہ عزت و اقبال کا تاج ہے، سر پہ عزت و اقبال کا تاج ہے، اور سعادت کی خلعت ہے، سعادت کے لباس جو اسے زیب تن کیا ہے۔ کہتے ہیں اور زیب تن کیا، اور نوم العالم عبادت کی نیند سوتا ہے، نوم العالم عبادت، عالم کی نیند بھی عبادت ہے، اس شخص پر ہے جو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور نوم العالم عبادت، عالم کی نیند عبادت ہے، اسی کے شان میں بشارت ہے، ایسے ہی عالم ہے، عام طور سے نہیں بلکہ جو اللہ والا ہے، اللہ کے بندوں کے خیر خواہ ہے، اس کو جہالت سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اسی کی شان میں ہے کہ نوم العالم عبادت، اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی ہے، اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی کلید ہے، اس کا کلام سب کا سب فیض و برکت ہے، علم عام باشد کی جان زندہ کلر اشار اللہ، مر ذرا باقی و پائندہ کلر، علم وہی ہے جو جان کو زندہ کر دے، علم وہی ہے جو جان کو زندہ کر دے اور آدمی کو باقی اور قائم رکھے، وہی علم ہے، اور ہلاک کر دے جو علم تباہ برباد، وہ علم نہیں ہے، وہ تو مہلک ہے تمہارے لیے۔ ایسا کامل دیندار عالم جو مذکورہ بالا صفات سے موصوف ہے، اس قابل ہے کہ مخلوق کا پیشوا ہو، ایسا کامل دیندار عالم جو مذکورہ بالا صفات سے موصوف ہے، اس قابل ہے کہ مخلوق کا پیشوا ہو اور ہدایت کے نور سے دنیا کے لوگوں کو منور کرے، لیکن وہ شخص جو علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے اور رتبہ اور شان و شوکت کا طالب ہو اور عزت و اقبال کا آرزو مند ہو اور رات و دن دنیا کی نفسانی لذتوں میں مشغول رہے اور نفس و شیطان کا محکوم امر نہیں پر چلنا گوارا نہ کرے، دل کو حرص و ہوا اور دیگر بری صفتوں سے پاک نہ کرے، نیک عمل ہر سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مستقل نہ ہو، اس میں ضرور علم کی شکل ہے مگر علم کی حقیقت نہیں ہے، علم کے باوجود یہ سب اس میں ضرور علم کی شکل ہے مگر علم کی حقیقت اور ہی کسی کے لوگ بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سارے امداد، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان۔ جو حضرت بمبئی گئے تھے لوگ کہتے تھے یہاں چلیے وہاں چلیے، کہا دیکھو جی مجھ کو وہاں لے آ جا رہے ہیں، بس آتے بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان۔ اس میں ضرور علم کی شکل ہے مگر علوم کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب فرماتا ہے الذین هم من التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ وہ لوگ ہیں، تورات کے علماء کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں توریت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے جیسی جس پر بوجھ کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہے، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، بہت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
یہ تو اب علمی بات تھی. عملی عبادت بھی دو قسم کی زیادہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم کا تھا. اول ظاہری عبادت جس کا ظاہری اعضاء کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود وہی جیسے ہم لوگ ویسے وضو جیسے ہم لوگ. لیکن فرق کیا ہے؟ اول ظاہری عبادت جس کا ظاہری اعضاء کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ عبادت ظاہری لوگوں کو پہنچتی ہے. دو باطنی عبادت یعنی اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے اور دل کو غیر حد سے پاک کرنا، یہ باطنی عبادت ہے. ظاہری عبادت یہ ہے اور باطنی عبادت بہت عمدہ. باطنی عبادت یعنی اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے اور دل کو غیر حد سے پاک کرنا، خاص و خاص لوگوں کے عطا ہوا ہے، لوگوں کو عطا ہوا ہے یہ عبادت. سو جس شخص کے حصے میں ازلی سعادت آتی ہے وہ دونوں کاموں میں بہت خوشی کرتا ہے. ظاہری عبادت بھی کرتا ہے اور باطنی ادھر سے غافل نہیں ہوتا. لیکن نماز پڑھنا بس ہو گیا، نماز میں اپنے خوشی پیدا کرتا ہے. ایک سوئی پر افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کی خوشی ہو، ایک سوئی ہوتی ہے، انعامت ہوتی ہے. سو جس شخص کے حصے میں ازلی سعادت آتی ہے وہ دونوں کاموں میں بہت ہی کوشش کرتا ہے. علم و عمل کے ساتھ علم کو عمل کے ساتھ اپنا امام بناتا ہے، علم کو امام بناتا ہے عمل کے لیے، اور ظاہر و باطن کو جمع کرتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کے اندر جو خشوع ہے اس کا بھی اہتمام کرتا ہے. بد اخلاقی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء منکر سے بچتا ہے. یعنی کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ علم کا کوئی اثر نہیں اس پر. ظاہر و باطن کو جمع کرتا ہے. اس لیے علم بعمل ہزاروں نیک بختوں کا سرچشمہ ہے. علم بعمل ہزاروں نیک بختوں کا سرچشمہ ہے، اور جہالت تمام گمراہیوں اور بدبختیوں کی کان ہے. اس لیے علم آخرت کی عقل اور دین کی فراست سے قوت دیتا ہے. اس لیے علم آخرت کی عقل اور دین علم آخرت کی عقل دین کی فراست سے قوت لیتا ہے، اور جہالت کو زو پہنچاتا ہے. یہ جہالت کو گھٹاتا ہے اور آدمی کو نقص سے ہٹا کر کمال تک پہنچاتا ہے، اور عوام کے مقام سے نکل کر خاصوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. علم صحیح. خیر الدنیا والآخرہ مال علم و شر الدنیا والآخرہ مال جہل. کہتے ہیں دنیا کی خیر، دنیا و آخرت کی خیر علم کے ساتھ ہے، اور دنیا و آخرت کے شر جہل کے ساتھ ہے. صحیح علم ہوگا تو دین و دنیا کی خیر ملے گی، اور علم ہی اگر غلط ہے تو جہاں بھی نہ پہنچانے کا. ایک اور وقت دل اور زندگی آدمی کو پونجی ہے. وقت دل اور زندگی آدمی کو پونجی ہے. خواجہ عبداللہ انصاری قدس روح نے فرمایا کہ وقت، دل اور زندگانی یہ تینوں چیزیں تیری پونجی ہیں. اگر پونجی رائے گاہ چلی جائے اور بے محل برباد ہو جائے تو پھر کہاں سے نفع دستیاب ہو سکے گا. وقت کی قدر کرو، دل کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو. یہی چیزیں پونجی ہے. بس اس خزانے کو رائے گاہ برباد نہ کرو. جو کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کی بھی قدر کرو. بس اس خزانے کو رائے گاہ برباد کر دینا پسند نہ کر. اگر تو نے ایسا کیا تو مفلس اور خالی ہاتھ تلے رہ جائے گا. دل کی قدر نہیں کیا، وقت کی قدر نہیں کیا. اس لیے کہ ہر شخص ہر سانس میں بیش قیمت متاع حاصل کر سکتا ہے. دیکھیے یہ لکھے، ہر شخص ہر سانس میں بیش قیمت متاع حاصل کر سکتا ہے اور سعادت کے ابدی خزانوں کی چابی ہاتھ میں لے آ سکتا ہے. یہی وقت ہے. اسی وقت میں سب کچھ کرنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق عمل صالح کی معرفت کی. اللہ کی معرفت اسی میں کوشش آدمی کرے گا
چاہے گا اللہ ضرور عطا فرمائے گا. ہم سب لوگ بے بہرا ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے علوم سے متصف فرمائے جو آخرت تک پہنچا دے بلکہ جنت تک پہنچا دے, اللہ کی رضا و خوشنودی سے پہنچا دے. سب کا اصل جو ہے تمام خرابیوں کی اصل جہل ہے بھی کہا, تمام خوبیوں کے اصل علم ہے. کتاب و سنت کا علم اگر ہے اس کو تو گمراہ نہیں ہو سکتا. اب علم ہی نہیں تو جو چاہے کہ باقاعدے کی کتاب باقاعدہ ہے. کوئی کمیونسٹ ہو رہا ہے, ملک کمیونسٹ, کوئی سمجھانے والا نہیں. اللہ کو ایک جانو, کہانی توحید اصل ہے. وحد اللہ فإن توحید راس الطاعت. اللہ کی توحید, اللہ کو مانو. اللہ کو مانو گے سب چیزیں ٹھیک رہیں گی. اللہ ہی کو تم نے نہیں مانا. ایک بادشاہ کہتا تھا نا کہ اللہ کو جھاڑو دے کر ہم نے نکال دیا اپنے ملک سے, پھر آخر میں خواصے بھی لیے ہوئے تھا. تم نے نکال دیا اب تو تمہارا حال ہونے ہی والا ہے. اللہ نے دکھا دیا. مسلمان جو بددین ہوتے ہیں تو بددینوں سے بھی زیادہ بددین ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت کا ہے کہ مسلمانوں سے, مسلمان سربراہوں سے زیادہ اذیت پہنچی ہے مسلمانوں کو بجبر گمراہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور ہر قسم کی خیر و برکت سے مالا مال. صحیح علم کی توفیق ہو, صحیح ذکر کی توفیق ہو. صاحب نے بھی بنیاد رکھی ہے اپنے کام کی علم پر اور ذکر پر. اس زمانے میں کہا کہ ہمارے بھائیوں کی ادھر توجہ کم ہو رہی ہے. ہر ایک لکھا محفوظ ہے اس بنا پر, اسی میں لکھ رہا ہے کہ علم اور ذکر یہ دونوں رہے گا ساتھ تمہارے, حفاظت کرے گا, بڑھائے گا آگے. اگر اسی میں اگر فتور آیا گرو گے, کبھی اٹھ نہیں سکتے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح ذکر کی توفیق مرحمت فرمائے, اور ہم کو, ہمارے تمام بچوں کو, اہل عیال کو, ساری امت کو اس پر لائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے, دینی سعادت بھی نصیب فرمائے, دنیاوی سعادت بھی. اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے سب کی بنیاد اپنے, اللہ اپنی رضا سے اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.